جب سے کرن اس گھر میں آئی ہے تب سے ہی معیز اور اس کے والد کے درمیان کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان روزانہ کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے، لیکن آج بات حد سے گزر گئی۔ دونوں کی تلخ کلامی اتنی شدید ہو گئی کہ معیز کی ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گھر کا ماحول ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا۔ اس وقت کرن آفس گئی ہوئی تھی اور واپس آنے میں اسے تاخیر ہو گئی تھی۔ ادھر معیز اسکول سے اپنے بانجی شانے کو لے کر گھر آتا ہے۔ وہ شانے کو سیدھا کمرے میں لے جاتا ہے اور نرمی سے کہتا ہے، شانی تم چینج کر لو، میں ابھی آتا ہوں۔ مگر شانی دل ہی دل میں گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی اجنبی گھر میں، وہ بھی اکیلا تھا۔ کمرہ اجنبی تھا، ماحول سناٹا اور کوئی اپنا آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور بدقسمتی سے وہ دروازہ معیز کے سخت مزاج والد کھولتے ہیں۔ جیسے ہی شانی انہیں دیکھتا ہے اس کی گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ معیز کے والد کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وہ شانی کو نہ صرف ڈانٹتے ہیں بلکہ کمرے میں لے جا کر سخت لہجے میں کہتے ہیں، اگر تم اس کمرے سے باہر نکلے تو میں تمہیں اس کمرے میں بند کر دوں گا جہاں مونسٹر رہتا ہے۔ چھوٹا سا شانی جو ویسے ہی سہما ہوا تھا، یہ دھمکی سن کر کانپنے لگتا ہے۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آتا ہے، کمبل میں لپٹ جاتا ہے اور سسک سسک کر رونے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب معیز واپس آتا ہے اور شانی کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھتا ہے اور نرمی سے پوچھتا ہے، بیٹا کیا ہوا؟ اتنے ڈری ہوئی کیوں ہو؟ شانی روتے ہوئے سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ دادا آئے تھے اور بولے کہ اگر میں باہر نکلا تو وہ مجھے معیز کے کمرے میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر معیز کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ شانی کو گلے لگاتا ہے اور تسلی دیتا ہے، نہیں بیٹا، وہ مذاق کر رہے تھے، دادا تم سے پیار کرتے ہیں، مما آ رہی ہے، انہوں نے مجھے فون کیا ہے، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شانی کچھ حد تک پرسکون ہو جاتا ہے مگر معیز کے دل میں غصہ بھرا ہوتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے والد کے پاس جاتا ہے جو اس وقت سب کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ معیز سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، بابا آپ ایک معصوم بچے کے ساتھ اتنی سختی سے کیوں پیش آئے؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس پر معیز کا والد بھڑک اٹھتا ہے اور غصے سے جواب دیتا ہے، مجھے نصیحت دینے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارے کہنے پر اس بچے کو برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت ہے، ورنہ یہ بچہ میرے گھر میں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ تم اس کے باپ تو بن ہی گئے ہو، اب اس کے ڈرائیور بھی بن گئے ہو، مجھے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ معیز یہ سب سن کر خود پر قابو نہیں رکھ پاتا اور غصے میں کہتا ہے، بابا آپ اسے مونسر سے ڈرا رہے تھے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ آپ کو ہی مونسر سمجھنے لگے۔ یہ بات سن کر معیز کے والد غصے سے کانپنے لگتے ہیں اور چیختے ہیں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے مونسر کہنے کی؟ تم ایک بچی کی خاطر اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر معیز کی ماں کی طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے، وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں کرن بھی گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ سب منظر دیکھ کر سختے میں آ جاتی ہے اور روتی ہوئی فوراً شانی کے پاس جاتی ہے جو ابھی تک کمبل میں لپٹا کانپ رہا ہوتا ہے۔ کرن اسے گلے لگا لیتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے، شانی بیٹا گھبراؤ مت، ماما آ گئی ہے، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔